سیدنا نبینا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسہ جب ارادے میں آیا تو یہ پرسنل تھا۔ ہندوستان کے مشہور ترین شعراء میں ایک بڑا نام الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب کی جب دعوت ہوئی تو یہ جلسہ پرسنل تھا۔ نقیب ہندوستان آئے تو جلسہ پرسنل تھا، ہم آئے تو جلسہ پرسنل تھا۔ آپ سب مل کر جب اس جلسے کی شکل میں یہاں بیٹھ گئے تو اب یہ جلسہ پرسنل نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ بڑی ہمت اللہ نے بھائی صاحب کو دی کہ جس زمانے میں امام صاحب کی تنخواہ پورے گاؤں والے مشکل سے نکال پاتے ہوں، اس ماحول میں کئی نامور خطبہ شعراء کو ایک منچ پر ایک رات کے لیے بلا دینا جلسوں کی شکل میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اور بھائی صاحب کی دولت میں صحت میں ترقی عطا فرمائے، ان کے خاندان، اس گاؤں کے تمام افراد، ان کے رشتہ دار جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو اس عظیم خدمت کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے صحت و تندرستی کی دولت عطا فرمائے۔ میرے پاس مزید تمہیدی گفتگو کے لیے جملے نہیں ہیں۔ میرے بعد کئی نامور خطبہ شعراء تشریف فرما ہے، ان کی باری ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ میں نے سنا ہے دلبر شاہی صاحب بھی آ چکے ہیں، حضرت علامہ شہاب الدین ثقافی صاحب کا بھی عظیم خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں نے علماء کرام سے گزارش کی اور میری گزارش پر حضرت لوگوں نے اجازت مرحمت فرمائی، مجھے اس وقت خطاب کا موقع عنایت فرمایا آپ لوگوں نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملے ہوئے وقت کا بہتر استعمال کرتے ہوئے آپ تک چند جملوں کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ بڑی محنت سے جی حضور صدر جلسہ حضرت علامہ منصور نعیمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں تک جن کی وساست ساتھ رہی وہ حضرت مولانا جنید صاحب میرے بڑے مشفق رہے یہاں تک پہنچانے میں، لانے میں، دعوت میں۔ اب دیکھتا ہوں کہ آخر تک یہ بیچارے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ صبح تک اگر خیریت سے میں گھر پہنچ جاؤں تو ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ میرے لانے اور لے جانے اور گھر تک پہنچنے میں ان کا بڑا تعاون رہا ہے، ان کی بھی مہربانی ہے جو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب میری بات سنیے، بڑے قیمتی لوگ آپ ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہتا ہے، آپ کے وقت کی قیمت کا احساس مجھے بھی ہے۔ وقت کی اسکارسٹی ویسے تو سب کو پریشان کرتی ہے، مگر جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو وقت کی اسکارسٹی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ جو روزگار ہے، ان کے پاس روزگار ہے، جو برسرے روزگار ہیں، جو کام والے ہیں، ان کو اپنے وقت پہ اپنا کام کرنا بہت خوبصورتی سے آتا ہے، مگر جو کبھی کوئی وقت کی جن کے پاس کوئی پہچان نہ ہو، جلسے میں سب سے زائد ٹائم وہی دیکھتے ہیں اور وقت کی بات وہی کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھیں اور میری گفتگو سے بات کریں انشاءاللہ، جب تک میں اپنی گفتگو سے آپ کے ذہن و دماغ کو کسی ایسی دہلیز تک نہ پہنچا دوں جہاں جا کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ واقعی آج ایسے جلسوں کی ضرورت ہے جہاں سے قوم کو خطاب کیا جائے، قوم کو کچھ ضروری دنیاوی اعتبار سے جو پیغامات ہوں بتا کر قوم کی آخرت بنانے کے راستے فراہم کیے جائیں۔ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی کمیاں اگر ہمارے علماء گنانا چاہے، جتنی ساری کمیاں دوسروں میں ہے، مسلمانوں کے مخالفین میں ہے، اس سے کہیں کم کمیاں ہمارے اندر بھی نہیں ہیں۔ ہم بھی اس سے کسی لحاظ سے کم نہیں۔ ان کی ساری برائیاں ہمارے سماج میں، ان کی ثقافت ہمارے معاشرے میں، ان کی تہذیب ہمارے معاشرے میں، ان کا سویلائزیشن ہمارے بچوں میں، کوئی ایک ایسا کردار ہم نہیں بتا سکتے جو ان کے مقابلے میں اس کی بد کرداری کے مقابلے میں ہمارا کردار نہ ہو۔
گویا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں نے اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا بیوہار، اپنا چرت، اپنا چال، ساری چیزوں کو مسلمان نے بالکل ڈائیورٹ کر کے اپنے سامنے پریشانی کو مول لے کر پوری دنیا کی مصیبتیں اپنی جھولی میں ڈال لی ہے۔ اب ایسی پرستھتی میں آج کی تاریخ میں آپ کو غور کرنے کے لیے ہے کہ صاحب آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہاں سے مجھے کوئی نہیں بھگا پائے گا۔ غریب نواز کی اونٹنی کو کسی نے نہیں ہٹایا تو ہمیں کیا ہٹائے گا؟ کوئی شاعر صاحب آتے یہ اشعار میں اس طرح کی فکر دیتے تو آپ مچل کر 500 اور 1000 اور 2000 انعامات انہیں عطا کرتے کہ واہ کیا اچھی فکر انہوں نے دی ہے، کیا بہتر نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ جب غریب نواز کی اونٹنی کو ظالموں نے کھسکایا نہیں تو ہم اسی غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیسے یہ بھگا پائیں گے؟ سچائی اور ریئلٹی یہ ہے صاحب کہ یہ وہ زمانہ الگ تھا، آج یہ زمانہ الگ ہے۔ سرکار غریب نواز کی اونٹنی نہیں ہٹ پائی، اس میں سرکار غریب نواز کے اوپر اللہ کا خصوصی احسان، اللہ کا فضل تھا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی کے کام کے لیے آپ جس راجستھان کی سرزمین پہ تشریف لائے، اللہ کے کام کی برکتیں آپ کو یہ ملی کہ آپ کے ذریعے بٹھائی، آپ کے ذریعے آپ کے اشارے سے بیٹھی ہوئی اونٹ کو دشمنوں نے، مخالفین نے، راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے نہیں اٹھایا، نہ اٹھا سکے وہ لوگ، مگر یہ سارے ظالم آج کی تاریخ میں 100% میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اٹھانا چاہیں، بھگانا چاہیں، کھسکانا چاہیں، 5 سے 7 منٹ نہیں لگیں گے، سارے اشعار دھرے کے دھرے رہیں گے، ساری فضیلتیں، ساری تقریریں، سارے اشعار، یہ ساری باتیں ہم بولتے رہ جائیں گے، مگر 5 سے 7 منٹ لگیں گے ہمارے وجود کے خاتمے کے لیے۔ ہم چاہے جس حیثیت سے رہیں، ہم اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں گے صاحب، ہمیں نکلنا کدھر سے ہے، ہمیں گھسنا کہاں سے ہے، ہمارا گھر کدھر ہے، ہمارے گھر کا راستہ کدھر ہے۔ اگر وہ اپنی اوقات میں آ جائے تو صاحب ہمیں یہاں سے بھگانے میں، ہلانے میں، مارنے میں کوئی بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ وجہ غریب نواز کے ہم صرف جملوں میں ہے۔ غریب نواز کی غلامی اگر ہمارے اندر دیکھی جائے تو واقعی دور دور تک ہم تلاش کریں تو غریب نواز کی غلامی ہمارے اندر نہیں۔ ہم یہاں تب محفوظ جب غریب نواز کے سچے غلام بنیں گے، تب محفوظ، ورنہ غریب نواز نے جس کردار کی آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کردار کی اگر ہم اس کردار پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اس کردار سے، اگر اس ویوہار سے، اگر غریب نواز کے اس پیغامات سے اگر ہم نے بغاوت کی تو قسم خدا کی یہ زمین ہمارے لیے محفوظ نہیں، یہ مکان ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ ہماری محافظت کی گارنٹی انہی باتوں پر ہے کہ ہم مسلمان بنے تب کامیاب ہے، ہمارا ایمان مضبوط تب ہم کامیاب ہے، ہم شریعت پہ عمل کریں تو کامیاب ہے، ورنہ اس پوری کائنات میں طاقت میں، پاور میں، اسلحے میں، مال میں، دولت میں، افراد میں، انجمن میں، تحریک میں کون سی چیز ہے جو مسلمانوں سے زیادہ کسی دوسرے کے پاس ہے؟ کسی کے پاس دنیا میں ایک ملک نہیں، مگر مسلمانوں کے 57 کنٹریز اسی دنیا میں ہے، 57 ممالک مسلمانوں کے، کوئی صاحب 5 کروڑ، کوئی 10 کروڑ، کوئی 20 کروڑ بستے ہیں اس دنیا میں، مگر اسلام مذہب کے ماننے والے پوری دنیا میں، تاریخ کے درشٹی کون سے میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زائد پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، مگر کوئی ایک شام بتائیے کہ شام فلسطینی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کے بمبارڈمنٹ نہ ہوتے ہو؟ کہاں گئی وہ طاقت مسلم کنٹریز کی جس کے بلبوتے مسلمان بول دیا کرتے کہ حضرت فلاں ملک ہمارا، فلانا ملک ہمارا، فلانی سوسائٹی ہماری، وہ سماج ہمارا، وہ ملک ہمارا، یہ سارے نعرے لگائے جاتے، کبھی اردوغان کی بات ہوتی، کبھی طیب کی بات ہوتی، کبھی عرب کی بات ہوتی، کبھی ایران کی بات ہوتی، کبھی ملیشیا کی بات ہوتی، کبھی انڈونیشیا کی بات ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں صاحب، اسلام کے نام پر بسنے اور بسانے والے ممالک کی ان تمام بادشاہ انسانوں کی صورت، انسانیت کی صورت میں اسلام کے سب سے بڑے غدار اگر اس سماج میں کوئی ہے تو ہمارا دشمن اسرائیل سے زیادہ سب سے بڑا غدار اگر ہے تو یہ 57 ممالک کے بادشاہ ہے، 57 ممالک کے یہ ہیرو بننے والے اپنے آپ کو ہے۔ ایک مسلمان کی طاقت کہاں
जहां खत्म हो गई उसका दूसरा भाई तड़पाया जाता, उसे बांध कर उल्टा लटकाया जाता, उनके सामने उसके बेटे को ज़ब्ह किया जाता। वो कैसा खून, नापाक खून उनके बदन में है कि उनके पास असलहे हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास फौज है, उनके पास बम्बार्डमेंट की सारी ताकत है, मगर वो मना नहीं कर सकता। वरना अगर तैश में आ जाए, औकात पे आ जाए, 5 मिनट नहीं लगेंगे। दुनिया के जिस एंगल में जहां भी मुसलमान का कोई दुश्मन छुपा है, मुसलमानों को अल्लाह ने आज की तारीख में, चाहे पेट्रोल से हो, डीजल से हो, माल से हो, जेवरात से हो, सोने से हो, हीरे से हो, ताकत से हो, असलहे से हो, अल्लाह ने इतनी दौलतों से सरफराज फरमाया कि मुसलमान अगर दुनिया भर में चाले, पूरी दुनिया के इस्लाम के दुश्मनों को चुन चुन के मार के उसको सबक सिखाएंगे। एक ही रास्ता दुश्मनों के पास रहेगा, या तो वो कलमा पढ़ के अपने आप की हिफाजत मोल लेकर अपने आप को महफूज करने के लिए इस्लाम के शरण में आ जाए, या अगर बगावत करे तो मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये सारे लोग चाले, मगर नहीं, ईमान है आज की तारीख में, तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया में 57 कंट्रीज की बात मैं नहीं करता, अभी तो मेरी नजर में पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिर्फ एक मुल्क है जिस मुल्क को हम फिलिस्तीन कहते हैं। इस्लाम का मुल्क सिर्फ फिलिस्तीन है। ईमान की हलावत देखनी हो तो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखिए। इसलिए साहब आप ज्यादा इस फिक्र में मत रहिए कि साहब हमें नहीं हटा पाएंगे, नहीं, ये हटा देंगे, क्योंकि हमारी कुव्वतों को हमने खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया। न इत्तेहाद की ताकत, न एजुकेशन की ताकत, न ईमान की दौलत, न अकीदे की सलामती। कौन सी कुव्वत है जिसके मुकाबले में हम ये महसूस कर सकते कि हम दुश्मनों से बेस्ट है, दुश्मनों से अच्छे हैं? कुछ नहीं। इसलिए आज गिन गिन के हमको, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे घरों को जलाए जाते, हमें मारा जाता, और हम देखते रहते। कोई ताकत हमारे अंदर नहीं, प्रोटेस्ट करते करते थक जाए, कोई असर नहीं होने वाला, एहतजाज से कोई असर नहीं होना। इस्लाम की दौलत जो आज हमें नसीब हुई, या इस्लाम पूरी दुनिया में जो फैला, ये मुसलमानों के मजबूत ईमान और अल्लाह पर कामिल यकीन की बरकतें थी जो इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया। वरना आज की तारीख में अगर हम जैसे मुसलमान अगर हो जाए साहब, तो हम तो अपने समाज को बचाने की क्या कोशिश करें, हम तो अपने आप को बचा ले, यही कामयाब है। आज हमारे पास खुद की हिफाजत के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास न वक्त है, न हमारे पास टाइम है, न हमारे पास इसकी कोई तहरीक है, न हमारे पास कोई जुगाड़ है। हम सिर्फ इस इंतजार में है कि ये मामला अभी भागलपुर का है, ये मामला दुमका का नहीं, ये मामला दुमका का है, ये हजारीबाग का नहीं, ये मामला हजारीबाग का साहब, ये मामला ये रांची का नहीं, ये मामला झारखंड का है, ये मामला बिहार का नहीं। हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बिठा लिया है कि हमारे ऊपर जब बात आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आज की तारीख में उनके ईमान को चैलेंज करते हुए इजराइल ने बार बार धमकियां दी, मगर हमने सारी हमने अपनी गैरत को मिटा दिया, पानी में, मिट्टी में मिला दिया। गैरत ईमानी हमारे पास नहीं। ये ईमान है साहब कि हमारे सामने अजमत कुरान को मिटाने की बातें हो, हम खामोश रहे। हमारे सामने औकाफ की जायदाद और प्रॉपर्टीज को लूटने की बातें की जाए और लूटने के लिए ज़ाब्ते बनाया जाए और हम खामोश रहे। ये ईमान, गैरत ईमानी जब कमजोर हम अपने समाज में खुद से कर देते हैं, तब ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि जो भी आता है हमें बजा के चला जाता, जो भी आता हमें हमारे ऊपर कोई कानून थोप के चला जाता। इसलिए मुसलमानों, आपसे सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, 4 काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम ईमान और अकीदे की हिफाजत, ईमान की सलामती और अकीदे की हिफाजत, ये आप करें। ईमान मजबूत करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके अपने ईमान को मजबूत कर ले। ईमान की मजबूती के बाद 3 और बचे हुए स्टेप्स जो अमली एतबार से जो आपको करने हैं इस दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी के लिए, उनमें से सबसे पहली चीज है इत्तेहाद। आपको अपने समाज, अपने मुआशरे में इत्तेहाद कायम करना है, एक जिहती कायम लानी है, समाज में एक यूनिटी का पैगाम देना है, एक ऐसी फिक्र लानी है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहते हो, अगर वो मुसलमान है
تو بحیثیت مسلم ان کو ایک کانسیپٹ کا مسلمان ہونا پڑے گا، ایک نظریے کا مسلمان، ایک فکر کا مسلمان، ایک مسلمان ہونا ہوگا. کیونکہ آج اگر آپ بولیں گے حضرت ان کو کامیابی کیسے ملی، وہ نیتا کیسے جیت لیتا، وہ آدمی کیسے منتری بنتا، اس کو کیسے فتح ملتی، اس کو کیسے کامیابی ملتی، میں آپ سے کہوں گا آپ کے سماج کا جو آج حاکم بنا ہوا ہے، یہ کامیابی ہم نے ان کو بھیک میں نہیں دی ہے، ہم نے چیریٹی اور دان میں یہ کامیابی نہیں دی ہے. ان لوگوں نے اس کامیابی کی حصولیابی کے لیے 50 سالوں میں کڑی محنت کی، اور 1925 سے آج تک، خاص طور پہ 1925 میں RSS کی استھاپنا ہوئی، اس کی بنیاد ڈالی گئی. 1925 سے آج تک اس تنظیم کے تحت کام کر رہے ہیں لوگ، اور متحرک ہو کر کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کو کامیابی بھیک میں نہیں دی ہے، یہ حکومت ہم نے بھیک اور دان میں نہیں دی ہے. ان لوگوں نے محنتیں کی، اور محنت کس اینگل سے کیا؟ ان لوگوں نے پہلے اپنے سماج کو جوڑا ہے، اپنے معاشرے کو ایک جٹ کیا ہے، ایک فکر کا سماج بنایا. پورب سے پچھم ان کے نظریات ایک ہے، چاہے اس کے سماج کا ویکتی کشمیر میں ہو یا کنیا کماری میں، پورب میں ہو یا پچھم میں، ہندوستان میں جہاں بھی ہے. آج کی تاریخ میں 99% ایسے لوگ ملیں گے، پورب میں رہنے والا اس کی جو فکر ہے وہی پچھم میں رہنے والے کی فکر ہے. جو کشمیر میں رہنے والا بولے گا وہی صاحب کنیا کماری میں بسنے والا بولے گا، جو آسامی بولے گا وہی گجراتی بولے گا، جو مراٹھی بولے گا وہی بہاری بولے گا، جو بہاری بولتا ہے وہ اتر پردیشی بولتا ہے. ہندوستان بھر میں وہ اپنے سماج میں جہاں بھی ہے، ان لوگوں نے اتحاد کی روح کی کامیابی کو سمجھا، اور اپنے سماج کو متحد کرنے میں ایسی کامیابی پائی کہ ہندوستان جیسے مقدس دھرتی کی تمام باغ ڈور آج اس کے قبضے میں چلی گئی. آج تمام طاقتیں ان کے پاس، ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی کرسی اس کے قبضے میں، سب سے بڑی پارٹی آج اس کی پارٹی. مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ آج متحد نظر آ رہے ہیں جن کے سماج میں اتحاد کا کوئی نظریہ نہیں تھا، جس کے سماج میں اتحاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آج سے 50 سال پہلے کے ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے، کبھی دلت کہہ کے کسی کو اذیت دی جاتی، کبھی کسی کو پچھڑا کہا جاتا، کبھی کسی کو بیکورڈ کہہ کے ستایا جاتا، کبھی کسی کو صاحب اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے لیے پروہیبٹ کیا جاتا کہ نہیں میری کرسی پر تم نہیں بیٹھ سکتے، میرے ہاتھ تم کھانا نہیں کھا سکتے، میرے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے. ایسے جنگلی قانون اس سماج میں نافذ تھے. اس کو اکھاڑ پھینک کر جس سماج کے لوگوں نے اپنے سماج کو متحد کیا، بات صرف یہی تک نہیں بلکہ وہاں پر خدا بھی الگ الگ تھے. ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی کہتا 1 کروڑ، کوئی کہتا 2 کروڑ، کوئی کہتا 3 کروڑ، کسی نے کہا 30 کروڑ، کسی نے کہا 300 کروڑ خدا ہمارے معاشرے میں ہے. اب کیسا کوئی لوہا کو، کوئی صاف بانس کو، کوئی آسمان کو، کوئی زمین کو، کوئی پانی کو، کوئی سانپ کو، کوئی گدھے کو، کوئی بندر کو، کوئی بھینس کو، کوئی جس جانور کو اپنی ضرورت کے حساب سے جیسا سمجھا، اس سماج کے لوگوں نے اپنے اعتبار سے اپنا معبود مان لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی. اس سماج کے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں وہ پورے ہندوستان میں ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کے جینے کا مقصد ایک ہے، ان کے جینے کا کانسیپٹ ایک ہے. مگر افسوس کی بات کہ ہم وہ مسلمان جس نے اپنے اوائل زمانے سے، شروع زمانے سے آج تک پوری دنیا کو اتحاد کا پیغام دیا، یونٹی کا پاٹ پڑھایا، اتحاد کا فائدہ گنایا، آج وہ مسلمان ہندوستان میں صاحب کس کے نام پہ بٹے ہیں؟ کہیں برادری کے نام پہ تھے، کسی زمانے میں ہم ذات کے نام پہ تھے، مگر آج کی تاریخ میں ہم پیر کے نام پہ، کہیں اشرفیت کی بات، کہیں رسولیت کی بات، کہیں خانقاہیت کی بات، کبھی صاحب رشیدیت کی بات، کبھی قادریت کی بات ہے. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں یعنی آج کی تاریخ میں ایک نئی لڑائی کو ہم نے جنم دے کر اور زیادہ اپنے معاشرے کو ہم نے کمزور کر دیا. رضوی اشرفی سے بھیڑتا، اشرفی قادری سے لڑتا، قادری چشتی سے لڑتا، چشتی رشیدی سے لڑتا. یعنی یہ خانقاہی لڑائی کی ایک نئی صورت دے کر ہم نے مسلم معاشرے کو کمزور کرنے کی جو ایک نئی نیتی جو ہم نے قائم کی ہے، یہی سب سے بڑی لعنت ہمارے سماج کے لیے ہے کہ آج مٹھی بھر مسلمان نہ دمکا میں ایک ہے، نہ ہزاری باغ میں ہے، نہ صاحب پورے جھارکھنڈ میں ایک ہے، نہ ہندوستان کے کسی کونے میں ایک ہے. اگر اتنا بھی مسلمان ہم ایک ہو جاتے تو قسم خدا کی نہ بل پاس ہوتا، نہ کوئی قانون آتا، نہ طلاق پہ باتیں ہوتی، نہ عورتوں کی عزت بڑھانے کے لیے ہمارے سماج میں ہم کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی قانون بناتا. کیونکہ اگر 20% ہم ہوتے تو 20% بھی صاحب کوئی کم نہیں. 20 کا مطلب کیا ہوتا؟ 100 میں 20 ہم ہوتے. اور اللہ نے مسلمانوں کے خون و ضمیر میں وہ طاقت دی ہے. اگر وہ 100 کے مقابلے میں 20 کی تعداد میں ہے تو اللہ کی قسم حرارت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ 20 ہمیشہ 100 پر بھاری ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا، حضرت نے کہا تھا کہ ہم ڈنڈی سے جیت حاصل کرتے ہیں، حضور کی ٹہنی سے. کتنے صحابی تھے وہاں پہ؟ 313 تھے 1000 کے مقابلے میں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی تعداد کم ہے؟ 20% مینس 80 وہ 20 ہم. اس دنیا میں آپ پوری دنیا میں آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں نے جب بھی کامیابی پائی ہے، کہیں بھی مسلمان اپنے دشمنوں سے زیادہ نہیں تھا. کہیں بھی کوئی اتہاس میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ مخالفین کے مقابلے میں زیادہ نہیں رہی ہے. ہمیشہ مسلمان کم رہے ہیں. جب ہم 313 تو سامنے 1000، جب ہم 1000 ہوئے تو سامنے 10,000، جب ہم 10,000 ہوئے تو سامنے 1,00,000، جب ہم 1,00,000 ہوئے سامنے 1 کروڑ، جب ہم 1 کروڑ ہوئے تو سامنے 10 کروڑ. یعنی ہر لحاظ سے دشمن ہم سے زائد بڑھتے رہ گئے. ہمیشہ کامیابی لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. جنگ بدر میں آپ نے کیا سنا کہ 313 مسلمانوں نے کہا حضور ہمارے پاس اسلحے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس ویپنز نہیں، ہمارے پاس لڑنے کا جگاڑ نہیں، کیا کیا جائے، کیسے بھیڑا جائے. ہم اور آپ ہوتے تو بولتے نہیں لڑنے جائیں گے، کچھ سامان ومان دیتے نہیں، کیسے لڑائی کریں گے، ہاتھ سے کتنا لڑیں گے. لیکن نہیں، صحابہ نے اپنی بات پہنچا دی. مسکرائے سرکار اور آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ ٹہنیاں کٹواؤ کھجور کی. آپ کے سامنے کٹی ہوئی کھجور کی ٹہنیاں رکھی گئی. آپ نے ہاتھ دست مبارک سے اس کو ٹچ کیا اور آپ نے ایک ایک کر کے صحابہ کو پکڑا دیا، کہا لے جائیے، بس اسی سے لڑیے. وہ مسلمان ان کے ایمان کا آپ اندازہ فرمائے کہ اتنا مضبوط ایمان اور مصطفیٰ سے اس قدر محبت تھی، ایسی شدید محبت تھی کہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جس سے لڑنے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار ہے اور ان کے پاس کھجور کی ٹہنی ہے. وہ جان دے وہاں تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں کھانا کھا کے لوگ آئے ہیں، ان کے پاس اسلحے بھی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہے، ان کے پاس کھانے کے ساز و سامان بھی ہے، ان کے پاس اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، ساری چیزیں زیادہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول ہمیں کھجور کی ٹہنی پکڑا رہے ہیں. کمپلینٹ بنتا تھا، شکایت بنتی تھی، اعتراض ہو سکتا تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے مسکرا کے کھجور کی ٹہنیاں پکڑائی اور آپ کے چاہنے والوں نے مسکرا کر اس ٹہنیوں کو لے لیا اور آپ نے استعمال شروع کر دی. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان آنکھ بند کر کے نبی کی دی ہوئی کھجور کی ٹہنی کو لے کر جب میدان بدر میں لڑنے کے لیے آپ نے جب شروعات کی، تھوڑی دیر میں ہی رزلٹ پلٹ گیا. تاریخ بتانے والوں نے بتایا لوہے کی تلوار استعمال کرنے والے ہار گئے. یہی کھجور کی ٹہنی سے لڑنے کی نیت سے میدان میں جانے والے 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت 1000 کے مقابلے میں اللہ نے اسی جماعت کو کامیابی عطا فرمائی. کتنی بڑی کامیابی. تو تعداد یہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہوتا. تعداد کی بنیاد پر اب یہ کہے کہ حضرت تعداد ہماری کم نہیں، وہاں پر کامیابی اگر تعداد کی بنیاد پہ مانی جاتی تو قطعاً نہ بدر میں نہ احد میں نہ کسی بھی جنگ میں آج تک کی جنگ کی تاریخ اب ہم کو بتائیے جو ہم دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ رہے ہوں. نہیں، ہر محاذ پہ ہم کم تھے لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. یہ کامیابی کی بنیاد کیا تھی؟ خوف خداوندی اور محبت رسول. اللہ کا ڈر، رسول سے محبت کا ریزلٹ اتنا شاندار دیکھنے کو ملا ہر زمانے میں کہ مسلمان جہاں گئے ہر جگہ کامیاب ہوتے چلے گئے. اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے مرنے اور مٹنے کا جو جذبہ تھا، ایک دوسرے کی اخوت اور برادرہوڈ کے خاطر خود کی جان دینے کا جو عنصر جذبہ جو کیفیت ان میں تھی، جو لوگوں نے محسوس کی تھی، وہی کیفیت آج ہمارے اندر ہے. ہم کیا کسی کے لیے مریں گے؟ ہم کیا کسی کی اخوت اور برادرہوڈ کی بات کریں گے؟ ہم تو خود اپنے سماج کے دوسرے بھائی کو مارنے پہ تھے. ہمارا بھائی ہم سے محفوظ نہیں، ہمارا معاشرہ ہم سے محفوظ نہیں، ہمارا سماج ہم سے محفوظ نہیں. ہم خود اپنے لوگوں کو اپنے بھائی کو اگر آج ہم شرن دے دیں تو ہم کامیاب ہیں. یہاں بھی تو ایسا نہیں. یہی ایک ناکامی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ باتیں کہی کہ آپ اور ہم سب مل کر کم سے کم کانسیپٹ کے اعتبار سے روحانی طور پر نہیں، ہمیں ان سے کوئی مذاکرات کی کوئی صورت نہیں جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہو. یہ کلیئر کر دوں میں. مسلمان ہونے کی صورت میں سب سے پہلی چیز جو شرط مانی جاتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے.
ان دونوں راستوں پر اگر ہمارے سماج کو کوئی فرد مضبوطی سے قائم ہے تو ہم اس کی خانقاہ نہ چیک کریں، ہم ان کا پیر کا نام جان کر ان کے ایمان کی کیفیت اور ان کے ایمان کا ہم کیا کہتے ہیں صاحب شدت کا اندازہ نہ لگائیں۔ اگر آپ کو لگانا ہے تو آج کی تاریخ میں ایک سٹیک اور چھوٹا سا راستہ ہے اتحاد کی صورت بنانے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا راستہ کیا ہے کہ آج آپ کسی بھی مسلمان کو اس کے پیر کا نام نہ پوچھیں، اگر کچھ پوچھنا ہو تو ان کے مسلک کا نام پوچھتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھیں، ان کو یہ نہ کہے کہ رضوی ہو کہ نہیں ہے، ضروری نہیں رضوی ہونا، دنیا میں کوئی رضوی نہ ہو چلے گا، سب رضوی ہو جائے چلے گا، سب اشرفی بن جائے تب بھی اچھی بات، کوئی اشرفی نہ ہو تب بھی اچھی بات۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑا اور بہتر مسلمان بنے رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ محبت رسول، محبت رسول میں سرشار ہو کر اور بہتر رضوی، بہتر اشرفی، بہتر قادری، بہتر رشیدی بنے رہنے کے لیے آج کی تاریخ میں اگر کوئی ایک اور نیک اور سٹیک راستہ ہے، وہی راستہ مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے۔ آپ سامنے والے کے پیر اور ان کی خانقاہ نہ تلاش کرے، اگر سامنے والا خانقاہ اشرفیہ سے جڑا ہے تو ان کو مبارک ہو، اگر اس خانقاہ سے جڑتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے تو وہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، قیامت تک ہمارا رہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد پائندہ باد، بس سبحان اللہ۔ یہ صورت آپ سمجھ گئے؟ ہم کو پیر صاحب سے کیا کرنا ہے صاحب؟ کسی بھی پیر سے آپ مرید ہو گئے، آپ کی قسمت جہاں لے گئی، آپ چلے گئے، مبارک ہو آپ کو۔ یہ ہم کو ادھیکار کس نے دے دیا؟ ہم جس پیر صاحب کے ماننے والے ہیں، سامنے والا اگر اس پیر صاحب کا ماننے والا نہیں تو ہم اسے نفرت کریں؟ یہ حق ہم کو کس نے دیا؟ ہم نے کبھی اپنے ایمان کو چیک کیا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ پیر کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان کو چیک کرنا یا ایمان کی مضبوطی اور سلامتی اس سے تلاش کرنا، یہ قطعاً عقل مندی ہے۔ وہی رہے نا، اس لیے تو ہم مر رہے نا، سب کی باری آ رہی ہے، ہم متحد ہو جائے نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فارمولے رائج فرمائے تھے نا، وہ اس فارمولے میں طریقت کی بات نہیں تھی، شریعت کی بات، شریعت پہ اعلیٰ حضرت نے زور دیا تھا۔ آپ اگر شریعت کے عامل ہیں، شریعت کے فالوور ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت آپ کے ہاتھوں سے، آپ نے شریعت کو پکڑ رکھا ہے، مضبوطی سے شریعت کے عامل ہے، تو وہی تو مطلب کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کو چھوڑ دیں اور پیر صاحب کا نعرہ لگاتے رہیں، کیا فائدہ؟ رہی بات سید پٹھان خان کی بات، تو یہ حضرت بہت پرانی لڑائی ہے، میں لیٹسٹ لڑائی کی بات کروں، یہ لڑائی 10 سال پہلے تک کی تھی۔ اچھا، یہ ذات پات کی لڑائی بھیا نہیں ہے، اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ آپ مسلمانوں کے نام پہ جیئے، اسلام کے نام پہ آگے بڑھے، اسلام آپ کا معیار ہو، آپ کی ترقی کا، آپ کی شروعات کا اور آپ کے اختتام کا، ہر چیز کا معیار مذہب اسلام ہو، پٹھان خان نہیں ہو۔ یہ الگ ٹاپک ہے کسی اور محفل کے لیے انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات تھی اتحاد کی، میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اور سماج کو متحد کریں گے۔ دوسری بڑی چیز جو آج کی تاریخ میں ہماری ناکامی کے لیے سب سے پہلے کاؤنٹ کی جاتی ہے، اسی کا نام ایجوکیشن ہے، اس کا نام تعلیم۔ تعلیم کے نظریے سے اگر اپنے سماج کو آج ہم چیک کریں، ہم نے بہت گالیاں دی اسرائیل کو، ہم نے بڑی انگلیاں اٹھائی اسرائیل کی طرف، ہم نے بڑی بددعائیں کی ان لوگوں کے لیے، ان دشمنان اسلام کے لیے، مگر ایک حقیقت ہے جو ہمیں بتانی ہے۔ اسرائیل کے پاس جو علمی دنیاوی علم کی بات کر رہا ہوں، عصری تعلیم میں جو ان کی گرفت اور ان کی جو پکڑ ہے، وہ گرفت پہلے ہمارے پاس تھی، وہ پکڑ پہلے ہمارے پاس تھا، وہ ہنر پہلے ہمارے پاس تھا، وہ رفتار، علمی رفتار ہمارے پاس تھی، وہ گفتار جو آج ان کے پاس ہے، وہ دولت ہمارے پاس تھی، مگر یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس دشمنی بھی ہے، ان کے پاس اسلام دشمنی میں جینے کا سپنا بھی ہے، مگر اسلام دشمنی میں جینے والا وہ شخص اپنی ایک کامیابی کے لیے ایجوکیشن کو بھی لازم پکڑ رکھا ہے، جس کی بنیاد پر آج اسرائیلی قوم کے 99% 99.9 وہاں پہ ایجوکیشن پہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ تعلیم پہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ نالج پہ کام ہوتا ہے۔
وہاں پہ ہنر پہ کام ہوتا ہے, وہاں پہ صاحب اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتا ہے. آج اگر مسلمانوں کو ہم سوال کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ اگر کامیابی چاہ رہے ہیں, اچھی بات ہے, کامیابی آپ کا حق ہے, کامیاب ہونا آپ کا ادھیکار ہے, سکسیس ہونا یہ آپ کا حق اور رائٹ بنتا ہے. مگر دنیاوی اور اخروی دونوں جگہ کی کامیابی کے لیے علماء نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے, ان میں سے سب سے پہلی اور مضبوط شے تو علم ہی ہے صاحب. اس علم کے میدان کو فراہم کرنے کے لیے, اس میدان کو اپنے اولاد کے لیے فراہم کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو ایک ہی جواب نکلے گا کہ آج سب سے زیادہ مزدور آپ کے سماج میں, دلی میں کام کرنے والا آپ کا بیٹا, کلکتہ میں مزدوری کرنے والا آپ کے بچے, ممبئی میں کھٹنے والے آپ کے بچے, گجرات میں کام کرنے والے آپ کے بچے, دنیا بھر میں مزدور کلاس کے جو نوجوان, سب سے زیادہ نوجوان جو مزدور کلاس کے ہے, وہ سب سے زیادہ ہمارے بچے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے کلکتہ نہ بھیجا جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا بیٹا مزدوری کرتا ہے تو وہ حرام ہے, نہیں, مگر یہ آپ نے غلط کر دیا. آپ کا بیٹا ابھی پڑھا نہیں, مزدوری کے لیے آپ نے باہر کر دیا. آپ کا بیٹا میٹرک کیا نہیں, آپ نے پنجاب بھیج دیا. آپ کا بیٹا ابھی انٹر کیا نہیں, آپ نے دلی کیوں بھیجا؟ آپ کا بیٹا ابھی گریجویشن پاس ہوا نہیں, آپ نے کیوں پنجاب بھیج دیا؟ آپ کا بیٹا ابھی قاعدے سے تعلیم حاصل نہیں کیا, آپ نے کیوں اسے کلکتہ کمانے بھیج دیا؟ یہ 10,000 5,000 20,000 کی کمائی کی لالچ میں آج ہم مسلمان جو اپنے بچوں کو مزدور بنا رہے ہیں. ہمارا بیٹا 5-10 سال میں کما کر گھر تو بنا لے گا, مگر ہم اپنے بیٹے کو جاہل چھوڑ کر گویا ہم نے بیٹے پہ بھی ظلم کیا, اپنے معاشرے پہ بھی ظلم کیا, اپنی سوسائٹی پہ ظلم کیا, پوری کمیونٹی پہ ظلم کیا. اس لیے مسلمانوں, اللہ کے واسطے اگر 100% کامیابی چاہتے ہو تو اپنے سماج میں علم پہ کام کرو, ایجوکیشن پہ کام کرو. ایجوکیشن صرف تعلیم سے صرف گھر نہیں بنتا ہے, تعلیم سے صرف نوکریاں نہیں ملتی ہے, تعلیم سے صرف مکان نہیں بنتے ہیں. تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مکان بنے, تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ نوکری ملے, تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ زمین خریدی جائے, تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس مال آ جائے, تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس سماج میں حکومت آ جائے. ہاں, ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے راستے ہم تعلیم کے راستے سے فراہم کر لیتے ہیں, مگر ان تمام سچائی کے ساتھ ساتھ علم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہم حاصل کریں. علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نماز درست کر سکیں. علم اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں. علم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی راہ تلاش کر سکیں. علم کا مطلب نوکری پانا نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کا مطلب صاحب جاب پا لینا یہ ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ جاب کرتے ہیں انڈیا میں؟ 2% لوگ. 100 میں 2 لوگ نوکری پیشے والے ہیں, گورنمنٹ جاب. باقی سب لوگ تو ایسے جی رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ جاب کر رہے, کوئی کھیتی کر رہے, کوئی کہیں کام کر رہے. تو کیا کہیے گا, نوکری کرنے والے کامیاب ہو, باقی 98% لوگ ناکام ہو گئے. تعلیم کا مقصد نوکری پانا نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلا ڈیفالٹ ہم نے یہی پہ کیا کہ ہم نے تعلیم کا مقصد سروس پانا سمجھا. اگر نوکری ہمیں مل گئی تو اپنے آپ کو ہم نے کامیاب سمجھا, اور نوکری نہیں ملی یا نوکری نہ ملنے کے راستے ہم نے تنگ دیکھے تو ہم نے اپنے آپ کو ناکام سمجھ کے اپنی تعلیم کو ہم نے وہیں ڈراپ کر دی اور کتاب بستے کو چھوڑ دیا, یہ کہتے ہوئے کہ کیا کریں گے پڑھ کے, پڑھنے کے بعد بھی تو دلی میں کھٹنا ہے, تو پڑھنے سے پہلے ہی کھٹنے کیوں نہ چلا جائے. یہ جواب رہتا ہے نا. جبکہ پتا ہے آپ کو, جاہل دلی میں کام کرنے جائے اور پڑھا لکھا کام کرنے جائے, دونوں ایک ہی کام کریں, دونوں کی پگاڑ بھی ایک ہی ہو, تنخواہ دونوں کی سیم ہو, مگر اگر وہ جاہل کام کر رہا ہے اور اسی جگہ پڑھا لکھا وہی کام کر رہا ہے سیم سیلری میں, دونوں کے کام کرنے کے طور طریقے الگ الگ ہوں گے. دونوں کا وچار دھارا ایک ہوگا, دونوں کے بولنے کا اسٹائل الگ الگ ہوگا, دونوں کی وچار دھارا کی ایک اختلاف کی بات تو وہی ہے, اور ساتھ ساتھ دونوں جب کام کریں گے تو آپ ان کے کام میں جو اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں, جو صاحب علم ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ان کی بولی میں, ان کے وچار میں, ان کی باتوں میں, ہر چیز میں آپ ایک جاہل سے بہت فرق پائیں گے. میں تو کہا تھا کسی جلسے میں کہ پڑھا لکھا آدمی اگر بھینس بھی چرائے گا نا, آپ کہیے گا جب پڑھا لکھا ہے تو وہ بھینس کیوں چرائے گا؟ چرا سکتا ہے, اپنا بھینس کو تو چرا ہی سکتا نا. اگر پڑھا لکھا انسان بھینس بھی چرائے گا تو ان کے بھینس چرانے کے اسٹائل میں اور جاہل کے اسٹائل میں بہت فرق ہے. علم تو انسان کو
علم کی بنیاد پہ انسان تو ہمیشہ عزت پاتا ہے نا، دنیا کی کسی سوسائٹی سے اس کا تعلق رہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ اس تعلیم کی بنیاد پر بار بار عزت پائیں گے. آپ گھر بنائیں گے ایک بار عزت ملے گی، گاڑی خریدیں گے ایک بار عزت ملے گی، پیسے آپ کے پاس ہوں گے ایک بار، جس کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہیں تو وہ آدمی آپ کی عزت ایک بار کر لے گا. آپ کا مکان، آپ کی بلڈنگ، آپ کی عمارت دیکھ کر خوش ہوگا، اور ایک دو دفعہ وہ آپ کی تعریف کر کے آپ کی عزت کر لے گا، آپ کی گاڑی دیکھ کر، آپ کا پیسہ دیکھ کر. مگر اگر آپ تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، صاحب علم ہے، آپ کے پاس نالجز ہے، تو نالج کی بنیاد پر یہ نالج آپ کو ایک بار نہیں، آپ دنیا کے جس اینگل سے جہاں بھی رہیں گے، علم کی یہ برکت ہوگی، وہ علم آپ کو بار بار عزت دلاتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ڈرائیور بھی ہوں گے نا تو علم کی بنیاد پر عزت پائیں گے. ایک فیشن چلا ہے ہمارے سماج میں کہ صاحب زمین بیچ کے بیٹے کو گاڑی خرید کے دے دو، دکان کر کے دے دو. ہمارے یہاں تو ہے، اگر دیکھا بیٹا نہیں پڑھ پایا، 1 بیگھہ زمین بیچ کے اسکارپیو خرید کے دے دیتا ہے بارات میں چلانے کے لیے. کوئی باپ دکان خرید کے دے دی، دکان خرید کر کے دیا کہ بیٹا میرا روزی روٹی اسی سے تلاش کرو. اسی باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی خراب کی ہے. جس باپ نے اپنے بیٹے کو پہلے سمجھا دیا بیٹا چلو میٹرک کا ایگزام تو پاس ہو گئے تب بھی ٹھیک نہیں ہو گئے تو دکان زندہ باد. باپ نے بیٹے کو پہلے ہی بتا دیا بیٹا انٹر کر لو، اگر انٹر میں پاس ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ دکان زندہ باد، اسکارپیو زندہ باد، گاڑی خریدوا دوں گا، بارات میں چلانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بزنس وہ دکان، یہ کھیت وہ کھیت. یہ ساری باتیں ہم جو بچوں کو پہلے بچپن میں بتا دیتے، گویا ہم بچوں کو یہ باور کراتے، ان کو ترغیب دلاتے، ان کو یہ ہم سمجھاتے کہ پڑھنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں. اگر آج اس کا بیٹا میٹرک میں فیل ہو رہا ہے، انٹر نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ناکامی کے اسباب اگر ہم تلاش کریں گے تو وہی باپ اس کا ذمہ دار ہے جس نے اپنے بیٹے کا منوبل کو ڈیمیج کیا ہے. اگر ہم باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو ہمیں مبارک ہو، زمین ہے تو ہمیں مبارک ہو، مکان ہے تو مبارک ہو، مال ہے تو مبارک ہو. اپنے بیٹے کو ہمیں یہ سمجھانا ہے بیٹا میری زمین میرے لیے ہے تیرے لیے نہیں، یہ مکان میرے لیے ہے تیرے لیے نہیں، یہ گاڑی میرے لیے ہے تیرے لیے نہیں، یہ اوقات میرے لیے ہے تیرے لیے نہیں. میں مکھیا ہوں میرے لیے، میں سرپنچ ہوں میرے لیے، میں بدھائک ہوں میرے لیے، میں پیسے والا ہوں میرے لیے. بیٹا تیری دولت تیرا علم ہے، تیرا پیسہ تیرا علم ہے، تیرا مکان تیرا علم ہے، تیری دولت تیرا علم ہے. بیٹا اگر تو جاہل رہے گا میری زمین تیری حفاظت نہیں کرے گی، تو ان پڑھ رہے گا میرا مال تجھے نہیں بچائے گا، تو اگر ان پڑھ رہے گا میرا مکان تیری حفاظت نہیں کرے گا. تیری ہر جگہ کی بھلائی انہی باتوں پہ چھپی ہے. بیٹا تم محنت کر، اگر تو کامیاب ہوگا تو مجھ سے زیادہ قیمتی گاڑی تیرے دروازے پہ کھڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. مگر باپ نے کیا سمجھا دیا کہ گھبرانا نہیں ہے، زمین بیچ کے کام کر لیں گے. جو باپ اپنے بیٹے کو یہ ساری باتیں کہے گا 100% گارنٹی ہے اس کا بیٹا علم سے اپنا فائدہ کبھی تلاش نہیں کر پائے گا. آپ پریشر بنائیے نا ان کے اوپر، آپ دباؤ بنائیے، آپ ان کو کہیے کہ کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ. تجھے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لانا ہے، تجھے انٹر میں ٹاپ کرنا ہے، تجھے گریجویشن میں ضلع ٹاپر بننا ہے، تجھے پورے اسٹیٹ کے ٹاپ 10 کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا ہے. آپ پریشر بنائیے. بچے اگر چاہ لیں اور وہ اس پر یقین کر لیں کہ بغیر پڑھے اس کی کامیابی کا کوئی راستہ زمین مکان کچھ بھی نہیں. یقیناً اگر آپ رکشہ چالک ہیں تو کیا ہوا، آپ کا بیٹا اگر آپ کے کہنے پر ٹھان لے ضلع ہی نہیں اسٹیٹ کا ٹاپر بن کے دکھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری کامیابی انہی باتوں پہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. آج کل بھیم راؤ امبیڈکر کی جینتی ہے، امبیڈکر جینتی 14 تاریخ کو نا، امبیڈکر جینتی. امبیڈکر کون سب جانتے ہیں، لگ بھگ جانتے ہیں. ہندوستان کے دلت سماج کے وہ ویکتی جسے اس سماج میں اس ٹائم دور دور تک کہیں عزت نہیں ملتی تھی. میں نے اتہاس پڑھا ہے، امبیڈکر کی تاریخ میں نے پڑھی ہے. اس بندے نے سماج کو بدلنا چاہا، تبدیلی چاہیے، اور تبدیلی وقتی تبدیلی نہیں دائمی تبدیلی کی کوشش. اپنے سماج کے لوگوں کو بولتے کہ چلو رام لیلا بھرتے ہیں، تیر دھنوش لے کر سب آ جاتے ہیں.
ایک آواز پر ہندوستان بھر کے لوگ ان کے پیچھے احتجاج اور پروٹیسٹ کے لیے تیار رہتے. وہ اگر تبدیلی اور اپنے حقوق اپنے مطالبات حکومت کے آگے اپنی تعداد کی بنیاد پر رکھنا چاہتے تو اس سے زائد کامیابی کسی کو نہیں ملتی. مگر اس نے کیا کہا؟ نہیں، احتجاج سے ہمیں حق نہیں چاہیے. ہمیں اپنے سماج کی تبدیلی کے لیے ہمیں لاٹھی نہیں اٹھانا ہے، ہمیں بھالے کا استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی ویپن کا سہارا نہیں لینا ہے. اس نے اگر کسی ایک چیز کو اس کامیابی کے لیے ضروری سمجھا تو اسی کو تلوار نہیں، اس کو قلم کہا جاتا ہے. اس کو اگر کوئی ایک چیز سے ہم ناپنا چاہتے ہیں تو اسی کو علم کہا جاتا ہے. اس نے تعلیم کو ضروری سمجھا اور اتنی محنت اس بندے خدا نے کی، اتنی محنت کی. میں نے پڑھا ہے صاحب کہ اس نے ڈر ڈرا کے اپنے نام کو بدل کے، پتا کے نام کو چینج کر کے، اپنا ایڈریس بدل کے مہاراشٹر کے ایک اسکول میں اس نے اپنا نامنکن کروایا، داخلہ کروایا، اور داخلہ کروا کے اس نے پڑھنا ضروری سمجھا. اور اس قدر محنت سے اس نے تعلیم پائی، ایسی تعلیم کہ 3 سے زائد سبجیکٹ پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے دی گئی، 64 سبجیکٹ سے ان کو ماسٹر کی ڈگریاں دی گئی، 9 بھاشاؤں میں ان کو ایک ملکہ حاصل تھا. اب آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں اتنی عزت اس سماج کے ویکتی کو جس کو کبھی کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج دنیا کے ہر اینگل سے ہر سماج میں ان کی عزت ہوتی، ان کے نام کے لیے ایک دن گیسٹیڈ چھٹی رکھی جاتی. وجہ صرف علم، وجہ صرف ایجوکیشن، وجہ صرف تعلیم کی پختگی. اس لیے ایک بھیم راؤ امبیڈکر جس نے پڑھ کر اپنے سماج کی تبدیلی کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں اس کی عزت ہو رہی ہے. ہم افسوس کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو امبیڈکر کو دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے. امبیڈکر کی تاریخ تو صاحب 20ویں شتابدی کی تاریخ ہے، مگر مصطفیٰ کریم نے جس زمانے میں آپ نے علم کو ضروری قرار دیا تھا، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے تھا. مسلمانوں کو سمجھنا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے کتنا ضروری. بدر کی بات ہم پڑھتے، بدر کے واقعات ہم سنتے، بدر کی باتیں ہم سننا چاہتے، 2-4 نعرے لگا کے ہم واپس ہو جاتے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میدان بدر میں اللہ کے رسول نے ایک بڑی کامیابی کی پہچان دلاتے ہوئے آپ نے ایک ایسا کردار دنیا کے سامنے آپ نے چھوڑا تھا. وہ کردار کیا تھا؟ یہ سچ ہے کہ ہم 313 تھے، یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے پاس اسلحے کم تھے، یہ بھی سچ ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان کم تھے، مگر بدر کا پورا واقعہ یہیں سماپت نہیں ہوتا. بدر کی آخری بات یہاں ہے جو آپ جاننا نہیں چاہتے، وہ یہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں بدر کے اختتام کے بعد مسلمانوں نے جن دشمنوں کو پکڑ کے اپنی جیلوں میں ڈالا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے اس کی ایک فہرست بنا کر مسلمانوں نے ان کے سامنے پیش کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری جیلوں میں بند ہے. ان میں سے اس شخص نے ہمارے اوپر تلواریں تانی تھی، اس نے ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کی، اس نے آپ کے وجود کے خاتمے کی تحریک چلائی تھی. ان تمام لوگوں کی فہرست اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی اور آپ سے مشورتاً لوگوں نے کہا حضور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے، بھگایا جائے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا بدلہ لیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اس وقت اس قدر اتھورائز تھے، آپ چاہ لیتے ایک اشارہ فرما دیتے، اپنے صحابہ سے کہہ دیتے کہ ان سب کی چمڑیاں کھینچ لو، ان سب کو الٹے لٹکا دو، ان سب کی ٹانگیں کاٹ لو، ان سب کی گردنیں مار دو، ان سب کی زبانیں کاٹ لو، ان سب کے وجود کے خاتمے کے لیے تلوار نکالو اور سب کو مار دو. مصطفیٰ چاہتے ایک اشارہ فرماتے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی جیلوں میں بند ان تمام دشمنوں میں سے کوئی نہیں بچ پاتا. مگر تاریخ بتاتی ہے میرے نبی کریم سے جب سوال کیا گیا، مشورہ طلب کیا گیا، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے جواباً فرمایا ہاں میرے صحابہ میں جانتا ہوں یہ آپ کے ہمارے دشمن ہے، مگر آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بھی زبان کاٹو، ان کا بھی ہاتھ کاٹو، ان کی بھی ٹنگڑی کاٹو، ان کی بھی گردن مارو. نبی کی تاریخ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کو مارا نہ جائے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان کی گردن نہ ماری جائے. آپ نے فرمایا ان کو ایسے ہی چھوڑا جائے، جا کے ان سے پہلے پوچھا جائے اگر یہ پڑھنا جانتے ہیں، یہ لکھنا جانتے ہیں، ان کے پاس کتابی نالج ہے تو ان کو کہا جائے کہ یہ گھبرائے نہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ چپ چاپ میرے یہاں آ جائے اور ہمارے 10 لوگوں کو وہ اکیلا آئے، ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دے، میں بغیر کسی ڈیمانڈ اور مطالبے کے اسے آزاد کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا ماشاء اللہ. میدان بدر میں، بس ختم کر رہا ہوں، میدان بدر میں آپ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی جو صورت اپنائی تھی، کوئی اپنے دشمن سے اتنا حسین طریقے سے بدلہ لیتا ہے کیا؟ جس نبی نے
اس مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی تعلیم کی اہمیت سمجھیں. میرے نبی نے علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا تھا. میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب لوگ کثرت سے اس سماج میں تعلیم پہ کام کریں. ایک آدھی بات عظمت والدین کانفرنس میں نے بار بار پوچھا تھا نقیب ہندوستان صاحب سے کہ شاید میں نے سوچا کہ شاید چالیسواں وغیرہ کی یہ محفل ہے تو عام طور پہ ایسی ہی محفل ایسے ہی موقع سے اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. اچھا ہاں وہی ماشاء اللہ فاروق صاحب نا میں نے فاروق صاحب کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ بڑا کام کیا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے والد صاحب کی اور خدمت کریں. بھیا ماں باپ کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. نوجوانوں 2 منٹ کی بات اگر آپ کے والد زندہ ہیں خوب خدمت کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کو قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھنا پڑے. اگر آپ آج ان کی خدمت کر دے رہے ہیں اگر فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں بھی میسر ہو تو خدمت کی برکت کی بنیاد پر آپ ان چیزوں پر یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے.